الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع تصوف و سلوک کا جتنا ضروری، لازمی اور ایک طرح کا آب حیات ہے جس کے بغیر بات نہیں بنتی، اس کے بارے کچھ لکھنا یا کچھ کہنا اتنا ہی مشکل بھی ہے، اور بے شمار کتابیں اس پہ ملتی ہیں، لیکن ان میں کم از کم 99% صرف قصے کہانیاں۔ خود لکھنے والے کو بھی پتہ نہیں میں کیا لکھ رہا ہوں، اور لوگ بھی اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ عجیب و غریب واقعات لکھے جائیں۔ کچھ ہوتے بھی ہیں عجیب و غریب واقعات، اور پھر انہیں بڑھا چڑھا کر کچھ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام ہے کہ محض ایک ہستی کے کہنے پر وہ ایسے معبود، ایسے خالق، ایسے قادر کو مان لے جس کی اس کے پاس کوئی مثال نہیں، جسے وہ دیکھ نہیں سکتا، جس کی بات نہیں سن سکتا، جس کی کوئی تصویر نہیں، اس کے پاس کوئی مثال نہیں، کسی طرح سے اس کی ذات، اس کی صفات کو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مقابلے میں جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں، ایک شخص حکمران نظر آتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، طاقت ہے۔ ایک دولت مند نظر آتا ہے، اس کے پاس، ہر ایک کو نظر آتا ہے اس کے پاس دولت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ فنکار ہوتے ہیں مذہب کے معاملے میں، وہ اپنی پارسائی کا بڑا، ان کی پارسائی کا بڑا پرچار ہوتا ہے، اور لوگ پھر یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب یہ اتنا پارسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر انسان اندیکھے خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اکثریت جو ہے وہ جو چیزیں اس کے علم، عقل اور اس کی نگاہ کی قید میں آتی ہیں، ان پہ زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کے پاس کتنی بڑی دولت ہو، وہ کو بانٹتا پھرتا ہے، ساری عمر اس کی خدمت کرتے رہو، تو آپ کو اس میں سے حصہ تو نہیں دیتا۔ جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس فریاد کرتے رہو، اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بہت کم ہے کہ کسی کی بات کی طرف ایسے لوگ توجہ دیں۔ اسی طرح جو ایک لبادہ بناوٹی اوڑھ لیتے ہیں اور خدائی صفات میں شریک ہو جاتے ہیں، تو ان لوگ ان کی اول فول باتوں کو بھی میں نے پہناتے رہتے ہیں۔ یہاں ہمارے قریب ہی ایک شخص پاگل ہوتا تھا، ہم نے تو جب دیکھا تب سے وہ پاگل تھا، اسے ہوش نہیں تھا، کھانے پینے کا، پیشاب پاخانے کا بھی پتہ نہیں تھا، لباس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اس کے گردا گرد اور وہ بیٹھا پیشاب کر دیتا تھا، ننگ دڑنگ بیٹھا ہوتا تھا۔ سردیاں آ جاتی تھی تو کوئی کمبل دے دیتا، سردی لگتی تو کمبل لپیٹے رکھتا تھا، گرمی میں ویسے ہی بیٹھا ہوتا تھا۔ مرد عورتیں وہاں ایک مجمع ہوتا تھا۔ وہ پاگل آدمی تھا،
وہ پتہ نہیں کیا بکتا رہتا تھا، کہاں سے کوئی سمجھ، اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا تھا۔ میں 2-3 دفعہ یہ تماشا دیکھنے وہاں گیا، وہ پتہ نہیں کہاں کی آنکھ رہا ہوتا تھا، اتنا بڑا سانپ ہے وہاں، اتنے گھوڑے دوڑ رہے ہیں وہاں، لڑائی ہو رہی ہے، اس طرح کی اول پھول بکتا رہتا تھا۔ اب جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ انہی باتوں سے اپنے لیے مطلب اخذ کرتے رہتے تھے، یہ تو مجھے کہا، یہ تو مجھے۔ تو انسانی مزاج بھی عجیب ہے کہ جس بندے کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی ہوش نہیں ہے، اسے تمہاری فکر کب سے لگ گئی۔ بندہ تھوڑا سا اگر سوچے سمجھے تو ایک بندے کو اپنے بدن کا ہوش نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہوش نہیں ہے، ستر عورت کی فکر نہیں ہے، جانوروں کی طرح کوئی چیز دو کھا بھی لیتا ہے، بیٹھا بیٹھا پیشاب پاخانہ کر دیتا ہے، اسے تمیز ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کی فکر کیوں کرنے لگا؟ آپ کے لیے اسے کیا چنتا پڑ گئی کہ وہ آپ کے مسائل بیان کر رہا ہے؟ اسی طرح بعض لوگوں کو طب نہیں آتی، طبیب بن جاتے ہیں، تو نبض پہ ہاتھ رکھیں تو کوئی 10-20 بیماریاں گن دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں سے بندے کو ہوتی ہے، وہاں وہ بول پڑتا ہے جی یہ مجھے یہ بھی تکلیف ہے، بس وہ ان کی حکمت چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ نجومی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک سرے سے گننے لگتے ہیں، دوسرے سرے تک گن جاتے ہیں۔ اب میرے خیال میں کئی سالوں سے یہ ایک معاملہ چل رہا ہے جو کوئی اقتدار میں آتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کا ذائچہ پھر وہ جو ویکلی ایڈیشن آتے ہیں نا اخباروں میں، ان میں پھر کئی نجومیوں کا اس خانے میں وہ تھا، اس خانے میں یہ تھا، اس خانے میں فلاں ستارہ اور سیارہ تھا، فلاں یہ اس تھا، اس لیے یہ وزیر اعظم بن گیا۔ بھی کنجرو، تمہیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا کہ بن جائے گا، جب بن جاتا ہے تو پھر ستارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آج تک یہ تو کوئی ستارہ نہیں ڈھونڈا کہ فلانے کے وزیر اعظم بننے کی توقع ہے، نہیں، جب بن چکتا ہے تو پھر وہ سارے سیارے ستارے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، پہلے یہ ہندوستان میں تھا کہ سرکاری نجومی ہر وزیر کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، صدر کے پاس، ہندوؤں میں تو سارا ہے یہ سلسلہ توہم پرستی کا۔ اب پاکستان میں بھی ہمارے جتنے ارباب اقتدار و اختیار ہیں، ان اکثر کے ذاتی نجومی ہیں، اور پال کانٹیننٹل میں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں ان کے کمرے مختص ہیں، تو وہ خرچہ سارا وہ یہ ارباب اختیار دیتے ہیں اور وہ وہاں رہتے ہیں ڈٹ کے، اور یہ اللہ کے رسول کی بات سننے کی بجائے ان سے جا کر راتوں کو مشورے لیتے ہیں، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ انسانی مزاج ہے، انسانی کمزوریاں ہیں، ویکنیسز۔ اب وہ ایک ایسے اللہ کو جس سے وہ بات بھی نہیں کر سکتا، جس کی بات سن بھی نہیں سکتا، جسے دیکھ بھی نہیں سکتا، جس کی کوئی میں سے کیسے مانے؟ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اعتبار آ جائے۔ نبی ماننا، کلمہ پڑھنا اور بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اعتبار کرنا یہ دوسری بات ہے۔ ہم لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے تجربے سے تو سیکھ لیتے ہیں، حضور کے ارشادات سے نہیں سیکھتے۔ جب کوئی کام کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے تو اس سے تو ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس سے نہیں سیکھتے۔ ہم اس سے سیکھتے تو سارا ملک سود کیوں کھاتا؟ بڑے بڑے پارساں، بڑے بڑے نیک، ہمارے ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، وہ تہجد کے لیے مسجد جاتے تھے اور اشراق پڑھ کے آتے تھے، اور زور کے لیے جاتے تو عموماً عصر پڑھتے، مغرب پڑھتے، عشاء پڑھ کے آتے تھے، تلاوت کرتے رہتے تھے، یہ ذکر کرتے۔
گزارا اس بات پہ تھا کہ پیسے فکس جمع ہے، ماہوار سود اس پہ آتا ہے، اس پہ کھا رہے. ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں اور کھانا پینا اوڑھنا بچھانا سود ہے، تو بڑے ناراض ہوئے کہ ملک میں نظام ایسا ہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں سے کھاؤں. ملک میں نظام ایسا ہے تو یہ جواز تو نہیں بن جاتا سود کے حلال ہونے کا. اور جو لوگ سود نہیں کھاتے وہ بھی تو زندہ ہیں، اللہ انہیں بھی روزی دے رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا بینک میں حساب ہے ہی نہیں، جن کے پاس بینک میں رکھنے کو کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی تو کھا رہے ہیں. بات اعتبار کی ہوتی ہے، اعتماد، اور یہی ایمان ہے. یہ جو اعتبار ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصل میں دراصل ایمان یہی ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں. اعتبار کرنے کے لیے جاننا شرط ہے. آپ بندے کو جانتے ہوں گے، اس کی خوبیوں سے واقف ہوں گے تو اعتبار کریں گے. جانتی ہی نہیں تو اس پہ اعتبار کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت حق کے لیے معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد ہے. جاننے کے لیے آپ کی سوانح مبارک کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پڑھیے، بچپن سے لے کر وصال تک کی حیات طیبہ کو پڑھیے، زندگی مبارک کو پڑھیے. آپ سے ذاتی شناسائی پیدا کیجیے. آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہستی تھی، کیسی ہستی تھی جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، کہاں پیدا ہوئے، کن لوگوں میں پلے بڑھے، وہ لوگ کیا تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، معاشرہ کیسا تھا، اس میں ایک اکیلی ہستی کیسے تھی. پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کیوں فرمایا، پھر کیسے وہی نازل ہوئی اور ماحول کیسا تھا. کتنا مشکل کام تھا اعلان نبوت اور توحید باری کا اعلان. پھر اس میں کتنی قربانیاں، کتنی مشکلات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ان خادموں نے جنہیں مکی زندگی میں آپ کی رفاقت نصیب ہوئی، ایمان نصیب ہوا، کتنے ابتلا، کتنی آزمائشیں، کتنی مصیبتیں سہی. اگر ہم یہ باتیں جانیں گے نہیں تو جو اعتبار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا چاہیے وہ ہمیں نہیں نصیب ہو. دوسرا دو ہی طریقے. دوسرا طریقہ ہے کہ وہ برکات دل میں آئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹی. اب وہ برکات کیفی ہیں، کیفیات ہیں. بندے کی مختلف عمومی دنیاوی کیفیات بھی ہوتی ہیں، خوشی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہے، غم ہے. اب آپ غم و غصے کے لیے کتنی لکھ لکھ کر کتابیں پڑھ دیں، لیکن جسے غم آئے گا، صدمہ ہوگا، اسے پتہ چلے گا غم کیا ہو. کسی کو غصہ دلا دیں تو اسے پتہ چل جائے گا غصہ کیا ہوتا ہے. کسی کو کوئی خوشی نصیب ہو تو اسے پتہ ہوگا کہ خوشی کیا ہوتی ہے. کتابیں لکھنا، کیفیات جو ہیں یہ الفاظ میں قید نہیں کی جا سکتی اور انہیں جتنا بھی لکھتے جاؤ سمجھائی نہیں جا سکتی. لکھنے والے لکھتے رہتے ہیں لیکن سمجھ تب آتی ہے جب وہ خود پہ. اب کسی کو بھوک کی کتنی بھی بتاتے رہے اسے 2 دن بھوکا رکھو، کوئی کتاب پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. ایک وقت کا کھانا نہ دو تو اسے شام تک، صبح کا کھانا نہ دو شام تک سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہوتی. ایک کیفیت ہے نا، جب وہ کیفیت وارد ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے. تو یہ رشتہ تصوف سلوک کا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ قلبی رشتہ ہے.
جسے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے تو ایمان بھی کلمہ طیبہ نصیب ہونا بھی سلوک و تصوف کا حصہ ہے اور ابتدا ہے. اور ایمان کا تعلق اس بندے کے دل کا تعلق قلب اطہر سے بن جاتا ہے. خواہ وہ کتنی باریک کتنی ہلکی سی تار ہو، لیکن ایک نور کی تار قلب اطہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. بظاہر تو کلمہ زبانی اس نے پڑھا، اس کے دل نے تصدیق کی. یہ جب دل تصدیق کرتا ہے تو اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جب اس کا اپنا رشتہ استوار ہوتا ہے. اب وہ بندہ نیکی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تو اس جو تار تھی یا جو تعلق تھا وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. نافرمانی کرتا ہے تو اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. آپ نے دیکھا لوگ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور گمراہ فرقوں میں چلے جاتے ہیں. اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کوئی بھی گمراہ فرقہ انہیں اچک لیتا ہے. اب اس میں یہ بڑا اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی ایسی ہستی مل جائے جس کے قلب میں تار نہیں، دریا ہوں، سمندر ہوں، اور وہ بانٹ بھی رہی ہو، اور ہمت پہ بات ہو کہ بندہ جتنا دامن پھیلائے، جتنا سمیٹ سکے سمیٹ لے. تو یہ تاریخ اسلام میں بھی تبع تابعین کے بعد بہت شاذ رہا ہے. لوگوں نے زندگیاں اس میں خرچ کی، سفر کیے، تلاش کیے ایسے لوگ. اور بعض لوگ ایسے بھی دنیا سے چلے گئے جو زندگی بھر تلاش کرتے رہے، انہیں کوئی بندہ ملا نہیں. تو عجیب بات ہے کہ ہم تو تلاش میں نہیں نکلے تھے، ہمیں تو شیخ نے بتایا کہ میرے پاس یہ دولت ہے، آ جاؤ تم بھی لے. عجیب بات ہے، بس اللہ کریم کا ایسا منظور تھا. تو اگر یہ سعادت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ، تو پھر دو باتوں پہ متوجہ رہیے. ایک تو ساتھیوں کو مطالعہ کی عادت نہیں ہے. مطالعہ بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ جتنے اخبار، رسالے، جرائد چھپتے ہیں ان میں مضمون کم اور اشتہار زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ مضامین سے اور رسالے کی فروخت سے اشاعت میں کچھ نہیں ملتا. سارا پیسہ تو اشتہارات سے ملتا ہے. ایک شعبہ ہوتا ہے رسالوں کی مینجمنٹ میں، اشتہار حاصل کرنے کا اور چھاپنے کا الگ سے ایک پوری مینجمنٹ ہوتی ہے. سارے رسالے اسی پہ زندہ رہتے ہیں. المرشد میں تو کوئی اشتہار نہیں ہوتا. کوئی ایک دو ساتھی وہ بھی سادہ سا اشتہار ہو برکت کے لیے دے دیتے ہیں، ورنہ کوئی اشتہار نہیں ہوتا، نہ کسی صابن کا، نہ تیل کا، نہ چائے کا، نہ سگریٹ کا، نہ کوئی اچھا نہ برا، نہ کپڑے والوں کا، نہ جوتے والوں کا، کوئی بھی نہیں ہوتا. چونکہ مقصد پیسے کمانا نہیں ہے، مقصد پیغام پہنچانا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا اشتہار چھپے گا اتنا کوئی چند لفظ اور چھپ جائیں جو لوگوں کے کام کے ہوں. اب اگر آپ برکات بھی لینا چاہتے ہیں، پڑھنے کا تکلف المرشد کا بھی نہیں کرتے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے. اکثر لوگ جو حلقے ذکر میں نہیں ہیں وہ المرشد پڑھتے ہیں. اسی طرح ٹیلی ویژن والوں نے قرآن کی تفسیر شروع کر دی، وہ 2 سال تک چلاتے رہے. میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کے زیادہ ساتھیوں نے اسے بالالتزام دیکھا ہو.
دیکھتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا، سب سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا، کوئی اور کچھ بیشتر خواتین میں سے سننے کو ملا کہ یہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں۔ آپ نے بہت کم توجہ کی، 2 سال تک چلتا رہا۔ حالانکہ وہ بڑا مزیدار پروگرام ہوتا تھا کہ آپ اپنا قرآن مجید ترجمے والا لے لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آج فلاں سبق 2-3 آیتیں ہوں گی، ادھر سے بھی ترجمہ دیکھ لیں، اس کی تفسیر سن لیں، بہت مزے کی بات تھی۔ تو کم از کم 19-20 سپارے تو نشر ہوئے، پھر انہوں نے روک دیا کسی وجہ سے، اب سنا پھر کہہ رہے تھے پھر شروع کریں گے۔ یعنی آپ مطالعہ بھی نہ کریں، کتابیں بھی نہ پڑھیں، المرشد بھی نہ پڑھیں، بات بھی نہ سنیں، تو کیسے بات بنے گی؟ ذکر کے لیے ویسے وقت نہیں ملتا۔ اب اجتماع میں آپ تشریف لاتے ہیں، جو بندہ 2 دن 3 دن رہتا ہے وہ جا کے ہفتہ ریسٹ کرتا ہے اور مٹھیاں بھرواتا رہتا ہے، مر گیا تھک گیا۔ تو ہم جو ساری عمر یہاں بیٹھے ہم بھی تو انسان ہی ہیں۔ اجتماع ہو یا نہ ہو، ہمارے معمولات تو وہی ہیں صبح سے رات تک۔ تو اور کسی کام میں آپ روز دفتر جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز ہل چلاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز دکان پہ جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، آپ روز کارخانے میں جاتے ہیں اس میں نہیں تھکتے، 2 دن ذکر کے لیے آ جاتے ہیں اس میں تھک جاتے ہیں۔ کوئی زمین پہ لیٹ نہیں سکتا، کوئی زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے گھٹنے ٹیڑھے ہیں، کسی کا کچھ ہے، کچھ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں جو دے رہے ہیں زبردستی ہی دے رہے ہیں، ہم پہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ اپنی طلب سے لینا، اپنی بھوک سے لینا وہ اور بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے کوشش کیجئے دونوں پہلوؤں پر، مطالعہ کی عادت ڈالیے، ضرور پڑھیے۔ المرشد کے 30-40 صفحے ہوتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد آتا ہے، تو ایک ورق بھی روز پڑھیں تو مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جو پڑھتے ہیں وہ تو دوسرے دن ختم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ختم ہو گیا، فلاں مضمون سمجھ نہیں آیا، اسے پھر پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ کے بیشتر سوال وہ ہیں جو کتنی دفعہ شائع ہو چکے ہیں، اگر آپ مطالعہ کرتے ہوتے تو ان کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے نہیں کہتا کہ میں سوال پوچھنے سے منع کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ مطالعہ کیجئے سیرت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے کتنی بے شمار لوگوں نے، گنا نہیں جا سکتا کہ کتنے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اور سیرت مبارک پر لکھنے کی سعادت حاصل کی، متقدمین سے لے کر آج تک بے شمار کتابیں ملتی ہیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، ذکر و مجاہدے میں محنت کریں، کیفیات دل میں آئیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے، اور ساتھ مطالعہ بھی ہو تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور عجائبات کا صدور معیار نہیں ہے، معیار اصلاح نفس اور اصلاح قلب ہے۔ جتنا یقین پختہ ہو، جتنا اعتبار نصیب ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنا سمجھیں کہ ذکر سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جس قدر اعمال و کردار میں اللہ اصلاح کی توفیق دے، گناہ سے ڈر لگنے لگے، نیکی پسند آنے کی طلب آئے، کیونکہ مان تو آخر سارے جائیں گے، بات یہیں آ کے اٹک جائے گی کہ میدان حشر میں تو سارے کافر بھی کہیں گے کہ ہم نے جنت دوزخ بھی دیکھ لی، بار الہ تیری بارگاہ بھی دیکھ، اب ہمیں دنیا میں بھیج، دیکھ ہم کیسی عبادت کرتے ہیں کتنے۔ فرمایا وہ ماننا وہ تب تھا جب میرے نبی کے کہنے پہ مانتے، اب دیکھ کے تو انکار کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ تمہارے پاس چوائس جب تھی تب تم نے انکار کیا، اب تمہارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں تو اب مانو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ اب ماننے کا کوئی فائدہ، اب جاؤ جانا۔
تو اللہ کریم توفیق دے تو دونوں پہلوؤں پہ محنت کیجیے. روزی بھی کمانا ہے، بچے بھی پالنے ہیں، زندگی کے سارے بکھیڑے ہیں اور سارے کرنا ہے. لیکن اگر ان پہ اطاعت پیغمبر کی چھاپ لگ جائے تو یہ سارے رکوع و سجود بن جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو اپنے بچوں کو کھانا دیتا ہے وہ بھی اس کا صدقہ شمار ہوتا ہے، اس پہ بھی اسے ثواب ملتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو اس کے ذمہ واجب تھا نان و نفقہ. تو فرمایا واجب کی تعمیلی عبادت ہوتی ہے. اب نماز فرض ہے تو نماز کی ادائیگی عبادت ہے نا. تو اگر نان و نفقہ واجب ہے تو واجب کی ادائیگی عبادت ہے نا. تو بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کو اللہ اس کا اجر بھی دیتا ہے. یعنی زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے اگر اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی چھاپ لگ جائے. کوشش کیجئے، اللہ کریم توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. اور 1-2 دن رہ گئے ہیں، سوالوں والی رونق لگائے رکھیے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحزننا. صلى الله تعالى على حبيبه برحمتك.